ایک ہفتہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک ہفتہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، ایک دن پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک دن بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، ایک گھنٹہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک گھنٹہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا؟ خدا دی قسم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی تھی؟ عورت کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی؟ عورت گھر سے باہر کیا کردار ادا کر سکتی؟ گھر میں وہ تسلی دے سکتی، زخموں پہ مرہم رکھ سکتی۔ 8 سال کے بچے کے کلمہ پڑھنے سے پیٹھ مضبوط ہوئی۔ جب اہل البیت کی باری آتی ہے تو یہ منکرین حدیث بن جاتے ہیں۔ ہاں، حدیثیں کچھ معنی نہیں رکھتی ہیں، اسلام میں تو نسب وغیرہ اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے، اسلام میں تو تقوی کا اعتبار ہے، قرآن میں آیا تقوی کا۔ اور جب بات ان کی اپنی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھیں فلاں فلاں کے حضور سے یہ رشتہ داری ہے۔ یعنی علی الاطلاق سب امہات المؤمنین میں افضل کون ہے؟ حضرت خدیجہ افضل ہے۔ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ علی کی تلوار سے اتنا فائدہ نہیں پہنچا، یہ بات یعنی امام علی کے لیے صرف اتنا کافی ہے، اتنی بات کہ کسی جنگ سے فرار نہیں ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات نہ کرو کہ کس نے پہلے اسلام قبول کیا اور کس نے بعد میں، کس نے کتنے دن پہلے اسلام لایا اور کس نے کتنے دن بعد، بلکہ یہ بات کرو کہ کس کے مال سے اسلام کو فائدہ پہنچا اور کس کی جان سے اسلام کو فائدہ پہنچا، کس کی تلوار سے اسلام کو فائدہ پہنچا اور کس کی جان سے، مال سے۔ یعنی نواسب کا کہنا یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خواتین میں سب سے زیادہ پہلے اسلام قبول کیا، تو پہلے اسلام قبول کیا لیکن کس کے مال سے فائدہ ہوا؟ اگر انہوں نے کچھ خدمت سر انجام دی ہے تو وہ اس درجے کی نہیں ہے کہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے ہوئی، یا امام علی علیہ السلام کی جو خدمات ہیں وہ اس درجے کی نہیں ہے کہ جو حضرت ابوبکر کی تلوار سے اسلام کو فائدہ ملا ہے۔ اب میں اکثر یہ بچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان ناسبیوں کی ویڈیوز یا تصاویر لگاؤں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، بلکہ خود ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اور وہ اعمال کیا ہے کہ انہوں نے جب سے حدیث ثقلین کو چھوڑا ہے اور اس میں وہ تحریف کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور امت کو انہوں نے اہل البیت سے دور کیا، تو اس کے نتیجے میں یہ ہدایت سے دور ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تعصب میں اتنے اندھے ہیں کہ خود اپنے جو اصول انہوں نے قائم کیے ہوئے ہیں، جو صحہ یعنی جو روایات کی اصول انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، جو کتابیں انہوں نے ترتیب دی ہوئی ہیں، یہ اس کو بھی نہیں مانتے۔ یعنی یہ ماننے پر آتے ہیں تو وہ دور کی کتاب میں مسند بزار اور پھر وہ پتہ نہیں کہاں سے روایت نکال کے لے آتے ہیں، کنز العمال سے، طبرانی سے، کہ جناب اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، دیکھیں تم اہل البیت کی بات کر تو یہ دیکھو، ہاں السنہ لابن ابی عاصم کی روایتیں پیش کرتے، لیکن نہیں ماننے پہ آتے تو یہ سیاستہ کو بھی نہیں مانتے۔ یہ ان کی حالت ہے، یہ آپ ان کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، مشاہدہ کر کے دیکھ لیں۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ جب آپ کے سامنے آئیں، ان کی جو وائس ہے آپ یہ سنیں، تاکہ ان کے چہرے سے نقاب اترے۔ یہ بات کرتے ہیں نا کہ علماء کے انبیاء کے وارث ہیں، تو یہ کس طرح کے وارثین ہیں کہ جو دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں، جو حق بات نہیں پہنچاتے، جو اپنے اصول قائم کردہ جو اصول ہے اس کے اوپر نہیں چلتے۔ جب اہل البیت کی باری آتی ہے تو یہ منکرین حدیث بن جاتے ہیں۔ ہاں، حدیثیں کچھ معنی نہیں رکھتی ہیں، اسلام میں تو نسب وغیرہ اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے، اسلام میں تو تقوی کا اعتبار ہے، قرآن میں آیا تقوی کا۔ اور جب بات ان کی اپنی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھیں فلاں فلاں کے حضور سے یہ رشتہ داری ہے، ہاں فلاں کی حضور سے یہ رشتہ ہے، فلاں کا حضور سے یہ تعلق ہے، فلاں وہ مومنوں کے یہ رشتہ دار بنتے ہیں، رشتے میں یہ لگتے، فلاں کا رشتہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جب نہیں ماننے کو آتے تو پھر یہ بھی نہیں مانتے کہ پیاری صاحبزادی کا رشتہ حضور کے ساتھ کیا ہے، حضور نے کیا فرمایا، بضعۃ الرسول ہے، نہیں مانتے۔ یہ والدین کریمین کی باری آتی ہے تب بھی وہاں پر بھی نہیں مانتے، ہاں چچا جان کی باری آتی ہے تب بھی نہیں مانتے جناب ابو طالب علیہ السلام۔ لیکن یہاں دوسری جانب ہاں سسرالی رشتہ ہے اور حضور کے ساتھ یہ رشتہ ہے، حضور نے اپنی بیٹی عطا کی اور یہ فضیلت ان کو ملی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ عاقل کے لیے اشارہ کافی ہونا چاہیے۔
تو یہ بات جب یہ ناصبی کرتے ہیں تو اس لیے ان کے جو چہرے سے نقاب اتارنا بہت ضروری ہے۔ اگر میں یہ بات کروں کہ اسلام میں سب سے زیادہ، اسلام کو جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا ہے وہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام نے فائدہ پہنچایا، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا کہ میری مدد کی اعتراف کیا اس بات کا، حضور نے اس بات کا زندگی بھر اعتراف کیا۔ صحاح کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحیح کتابوں کے اندر، کہ حضور فرماتے تھے کہ مجھ پر میرا ساتھ دینے والی میری وفادار بیگم خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام ہے۔ ان کے فضائل اتنے کثیر ہیں، اتنے بہت فضائل ہیں ام المؤمنین کے کہ میں اس کو ایک ویڈیو کے اندر بیان نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک بات ہے امام علی علیہ السلام کی، تو امام علی علیہ السلام ان کی فضیلت کے لیے میں یہ بتاؤں کہ علی علی ہے، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ علی کی تلوار سے اتنا فائدہ نہیں پہنچا، یہ بات یعنی امام علی کے لیے صرف اتنا کافی ہے، اتنی بات کہ کسی جنگ سے فرار نہیں ہوئے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ کسی جنگ سے امام علی علیہ السلام فرار نہیں ہوئے، کسی جنگ سے بھاگے نہیں ہیں۔ دیگر کے بارے میں روایات ملتی ہیں ہماری کتابوں میں، روایات ہیں، صحیح روایات ہیں۔ امام علی کے بارے میں آپ ایک روایت بھی نہیں بتا سکتے۔ تمام جتنی بھی جنگیں ہیں اسلام کو قائم کرنے کی، بدر، احد، جتنے بھی مشاہد صحیحہ، خندق، ہر ایک کے اصل ہی امام علی علیہ السلام ہے۔ خیبر میں کیا فرمایا حضور نے؟ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، صحیح روایت ہے، تو میں کئی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کے اوپر میں کیا بات کروں، یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ علی علی ہے۔ ہر ایک ہی بات ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کی، تو ان کے جو فضائل ہیں میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلم کے اندر روایت ہے، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، ہماری صحاح کتابوں کے اندر ہے، کہتی ہیں، ہشام بن عروہ روایت کرتے اپنے والد سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ فرماتی ہیں، ما غرت علی نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا علی خدیجہ، کہ رسول اللہ کی بیویوں میں کسی کے اوپر بھی مجھے غیرت نہیں آتی تھی سوائے خدیجہ کے، ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کی، وانی لم ادرکھا، اور میں نے ان کا زمانہ نہیں پایا تھا۔ خالد وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ذبح الشاة، کیوں مجھے غیرت آتی تھی؟ بعض روایات کے اندر حسد کے الفاظ ہیں، بعض روایات یعنی رشک، میں رشک کرتی تھی، میں جو سے فطری طور پر ہوتا ہے خواتین میں حسد اور رشک، وہ مجھے ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا خیال رہتا تھا حضرت خدیجہ کی پسند کا کہ آپ کے وصال کے بعد جو آپ کی سہیلیاں تھیں ان کے گھروں میں کھانا بھجوایا کرتے تھے، گوشت بھجوایا کرتے تھے۔ تو یہ معاملہ دیکھ کر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے رشک ہوتا تھا۔ میں کہتی کہ ایک مرتبہ جب حضور کو میں نے دیکھا کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو میں نے فاغضبتہ، میں نے حضور کو غصہ دلایا، فاغضبتہ یوما فقلت خدیجہ، ہر وقت آپ خدیجہ کا نام لیتے ہیں، خدیجہ کا نام لیتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی قد رزقت حبها، مجھے خدیجۃ الکبریٰ کی محبت عطا کی گئی ہے، رزق یعنی رزق کیا گیا ہے، مجھے عطا کی گئی، دی گئی ہے، میرے دل میں ڈالی گئی ہے، میرے دل میں ڈالی گئی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، ما غرت على امرأة ما غرت على خدیجہ ولقد هلكت قبل ان يتزوجني بثلاث سنين لما كنت اسمعه يذكرها ولقد امره ربه عز وجل ان يبشرها ببيت من قصب في الجنة۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت خدیجہ سے بڑھ کر کسی اور خاتون پر غیرت نہیں کھائی، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والہانہ انداز میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ آپ نے ان کی وفات کے 3 سال بعد مجھ سے شادی کی، یعنی جب تک حضرت خدیجہ حیات تھیں حضور نے کسی اور سے شادی نہیں کی۔ اور ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ نے اس طرح کی باتیں کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس میں برائی کی ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ کی، اور فرمایا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے ان سے اچھا عطا کر دیا ہے۔ یہ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، طبرانی کے اندر یہ روایت ہے، مسند احمد کی روایت کا نمبر ہے 24,864۔ مسروق تابعی سے روایت ہے، مشہور تابعی ہیں یہ، وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ذکر خدیجہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ام المؤمنین حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے اثنا علیہا،
ان کی تعریف کرتے. فاحسن الثناء، خوب تعریف کرتے. قالت فغرت يوما فقلت ما اکثر ما تذکر وحمراء الشدق قد ابدلك اللہ عز وجل بها خیرا منها. کہ آپ ہر وقت کیوں حضرت خدیجہ کے ذکر کرتے ہیں اور خدیجہ خدیجہ آپ کہتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے آپ کو ان سے بڑھ کر عطا کر دیا، بدل عطا کر دیا. اور وہ ایک بوڑھی خاتون کہ جس کے دانت گر گئے اور سرخ مسوڑے اس کے نظر آ رہے ہیں، آپ اس خاتون کو یاد کیے رکھتے ہیں. آپ کو اللہ نے تو اس سے اچھی عطا کر دی، یعنی ایک کواری عطا کر دی. اپنی جانب حضرت عائشہ کہا کرتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما ابدلنی اللہ عز وجل خیرا منها، نہیں، اللہ نے مجھے اس کا بدل عطا نہیں کیا. قد آمنت بی اذ کفر بالناس، خدیجہ نے مجھ پر ایمان لایا جب لوگوں نے کفر کیا. جب کوئی ایمان نہیں لایا خدیجہ مجھ پر ایمان لائی. سارے سب نے کفر کیا، سب کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا، سب نے کفر کیا. خدیجہ واحد تھی، واحد خاتون. حضرت خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام 7 سال پہلے سب سے پہلے نماز پڑھی ہے امام علی. ابن عباس روایت کرتے ہیں، امام علی نے خود بھی روایت کی. سب لوگوں سے پہلے حضرت ابوبکر، سب سے پہلے صحابہ، سب سے پہلے امام علی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام. تو رسول اللہ نے فرمایا قد آمنت بی اذ کفر بی الناس وصدقتنی اذ کذبنی الناس، اور میری تصدیق کی صدیقہ ہے. ہم نے کون سے صدیق متعارف کیے ہیں، اور صدیقہ رسول اللہ کن کو صدیق فرما رہے ہیں. صدقتنی اذ کذبنی الناس، میری تصدیق کی ہے خدیجۃ الکبریٰ نے جب سب نے مجھے جھٹلا دیا. تو حضور کن کو صدیقہ کہہ رہے ہیں؟ سیدہ زہرا کی والدہ کو، سیدہ زہرا کی والدہ خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام وہ ہے. اور زمانہ جاہلیت میں بھی ان کا نام طاہرہ ہے. یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اہل سنت نے لکھا ہے، ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام، حضرت خدیجہ کے جو احوال میں اہل سنت نے کتابیں لکھی ہیں، زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ ہے. وواسطنی بمالہا اذ حرمنی الناس، اور اپنے مال سے میری مواسات کی، میری دلجوئی کی جب لوگوں نے مجھے محروم کیا، سب نے بائی کاٹ کیا. ورزقنی اللہ عز وجل ولدہا اذ حرمنی اولاد النساء، جب سب عورتوں سے اللہ نے مجھے اولاد سے محروم رکھا تو خدیجہ سے اللہ نے مجھے اولاد عطا کی. یہ صرف اور صرف خدیجۃ الکبریٰ کی قسمت میں لکھا ہے، یہ ان کی قسمت ہے. باقی آپ ازواج کو دیکھ لیں، یعنی علل اطلاق سب امہات المؤمنین میں افضل کون ہے؟ حضرت خدیجہ افضل ہے. اور یہ حضور نے ارشاد فرمایا، اور عائشہ کے سامنے یہ باتیں کہی ہیں. بعد میں اختلاف پڑ گیا کہ یہ سب سے افضل امہات المؤمنین میں سے کون ہے. تو صدیقہ کون ہے؟ طیبہ، صدیقہ، طاہرہ، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام ہے. تو بارہا حضور کو غصہ دلایا گیا، اور حضور فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے لکھا بھی ہے کہ حضور اس چیز کے اوپر بہت غصہ ہو جایا کرتے تھے کہ کوئی حضرت خدیجہ کے بارے میں یہ بات کہا کرتا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کی تعریف حضور کیا کرتے تھے. اور اس طرح کے الفاظ حضور نے ارشاد فرمائے کہ جو کسی اور کے لیے ارشاد نہیں فرمائے، اور خصوصیات بیان کی. حضرت خدیجہ کی خصوصیات حضور نے خود بیان کی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ناسبی کیا کہتے رہیں گے. یہ ناسبی ان روایتوں کو نہیں مانتے. ان ناسبیوں کے سامنے اگر اہل البیت کی بات آتی ہے نا، یہ فوراً چھپ جاتے ہیں، اپنا منہ چھپاتے ہیں، فوراً کسی جگہ پر ایسے سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں، موضوع اور ضعیف روایت آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. یہ ان کا طریقہ کار ہے. اسلام کی مدد جو حضرت خدیجہ نے کی ہے، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کی ہے، اور کسی نے نہیں کی. خواتین میں، مردوں میں، ہر طور پر علی الاطلاق علیہ السلام. پھر امام علی علیہ السلام، جناب ابو طالب علیہ السلام، اور صحابہ کرام، مہاجرین و انصار صحابہ کرام ہیں، ان کے بھی فضائل ہیں. انہوں نے بھی اسلام کی مدد کی ہے، اپنے جان مال سے قربانیاں دی ہیں، اسلام کے لیے شہادتیں دی ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے. اور ناسبی صاحب ذرا اپنی کتابوں کو چیک کریں، روایات کو دیکھیں کہ روایات کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اور اسلام کو سب سے زیادہ فائدہ کس سے ہوا ہے، اسلام کو فائدہ پہنچانے والے. ابھی دیگر روایات ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ خاتون ہے کہ جن کے بستر پر وحی نازل ہوئی ہے، اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا. یہ لوگ آپ کو کچھ اور بیان کرتے ہیں، حقیقت بات یہاں پہ سنیے گا. یہ
کتاب الایمان ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر ہے 409۔ اوزائی نے کہا میں نے یحییٰ سے سنا، کہتے ہیں میں نے ابو سلمہ سے سوال کیا قرآن کا کون سا حصہ پہلے نازل ہوا؟ اس نے کہا یا ایھا المدثر۔ میں نے کہا اقرا۔ ابو سلمہ نے کہا میں جابر بن عبداللہ سے پوچھا قرآن کا کون سا حصہ پہلے اتارا گیا؟ انہوں نے جواب دیا یا ایھا المدثر۔ جابر نے کہا میں تمہیں وہی بات بتاتا ہوں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے حرا میں 1 ماہ اعتکاف کیا، جب میں نے اپنا اعتکاف ختم کیا تو میں اترا، پھر میں وادی کے درمیان میں پہنچا تو مجھے آواز دی گئی، اس پر میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں نظر دوڑائی تو مجھے کوئی نظر نہ آیا، پھر آواز دی گئی، میں نے دیکھا مجھے کوئی نظر نہ آیا، پھر تیسری بار مجھے آواز دی گئی تو میں نے اوپر سر اٹھایا تو وہی فرشتہ فضا میں تخت کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، یعنی جبریل علیہ السلام۔ اس کی وجہ سے مجھ پر سخت لرزہ طاری ہو گیا، میں نے حضرت خدیجہ کے پاس گیا اور کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے مجھے کمبل اڑایا اور مجھ پر پانی ڈالا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، ایک کمبل اوڑھنے والے اٹھ اور ڈرا اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ یہ ہے وہ قرآن کا وہ حصہ جو حضرت خدیجہ کے بستر پر نازل ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ آپ کو کون سی کہانیاں کراتے رہتے ہیں، کون سے قصے آپ کو سناتے رہتے ہیں، کہاں پر آپ کو لگایا ہوا ہے انہوں نے؟ کتنی روایات ہیں حضرت سیدہ کے فضائل کے اندر، یہ آپ کو نہیں سنائیں گے، یہ آپ کو نہیں بتائیں گے۔ پھر بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت کہ جب پہلی وحی کے بعد حضور تشریف لائے اور وہ فطری تقاضے کے مطابق، یہ روایت ہے، آپ کے اوپر خوف کی کیفیت طاری ہوئی تو حضور نے فرمایا زملونی زملونی، اور مجھے اپنی جان کا خوف ہے، تو حضرت سیدہ نے فرمایا لن یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم تقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ 5 خصوصیات بیان کی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ مجبوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ مصیبت کے کاموں میں لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ حق میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ خصوصیات بیان کی، حوصلہ دیا، رسول اللہ کو حوصلہ دیا، مجھے بتائیے، قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بوجھ کو ہٹا دیا۔ کیا فرمایا کہ ہم نے آپ سے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر رکھا تھا۔ تو اس سے تسلی ہوئی حضرت سیدہ کے قول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یعنی کتنی تسلی نصیب ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے اور دین کا پیغام آگے پہنچا۔ اور مولوی کہتا ہے کہ کیا فائدہ ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ یہ ان کی سوچ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔